السلام علیکم اسٹوڈینٹس. چیپٹر 4 میں ہم ایتھیکل ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو سیکیورٹیز کیا ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو فرسٹ پوائنٹ تھا اس میں ہم نے نا کانفیڈینشیلٹی اور پریویسی کو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کانفیڈینشیلٹی اور پریویسی کیا ہوتی ہے. اب اسی کا جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس، یعنی اب یہ ایک ہی ٹاپک آپ کے پاس فرسٹ پوائنٹ ہی چل رہا ہے، اس میں آ رہی ہے ہمارے پاس پائریسی. پائریسی کیا ہوتی ہے بیٹا آپ کے پاس؟ کہ جب آپ اپنے کسی بھی سافٹ ویئر کی، مووی کی، پوئٹری کی، پینٹنگ کی یا کوئی بھی ہاؤس آرکیٹیکچر یعنی گھر کے نقشے کی ایک انلیگل کاپیز بنا لیتے تو وہ کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس؟ پائریسی کہلاتا ہے. انلیگل کاپی کا مطلب ہے کہ ایسی کاپی جو آپ اس بندے کی پرمیشن کے بغیر بناتے ہو جس نے اوریجنل چیز کو کیا کیا ہو، ڈیزائن کیا ہو، وہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس؟ پائریسی کہلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پائریسی کی ڈیفینیشن آ رہی ہے آپ کے پاس. پائریسی مینس میکنگ illegal copies. It can be a book, software, movie, poetry, painting, house architecture, any other work protected by copyright law. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی بھی کام جو کہ آپ کے پاس کیا گیا ہو، کوئی بک ہو، کوئی مووی ہو، کوئی بھی پوئٹری ہو، پینٹنگ یا کوئی ہاؤس آرکیٹیکچر ہو، اس کی انلیگل کاپی بنا لینا آپ کے پاس کیا کہلا رہا ہوتا ہے؟ پائریسی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے پاس اب جو فورن رائٹرس کی بک ہیں وہ آپ جو ہیں وہ کافی کوسٹلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک پائریٹڈ ورژن بنا دیا جاتا ہے. پائریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی انلیگل کاپی، یعنی ان کو نہیں پتا ہوتا جنہوں نے بک لکھی ہوتی لیکن اس کی ایک کاپی مل رہی ہوتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اسی طرح کی سیم ہوتی ہے، اس میں ورڈنگ چھوٹی ہوتی ہے اور وہ اتنی کلرفل نہیں ہوتی، تو کیا کر لیتے ہیں کہ انلیگل کاپی کو تیار کر دینا اس کو کیا کہلاتا ہے؟ پائریسی کہلاتا ہے. اسی طرح سافٹ ویئرز ہیں ہمارے پاس، موویز ہوتی ہیں کہ جو موویز آپ کے پاس فورن سے نہیں آتی ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، تو ان کی کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک پائریٹڈ کاپی بنا دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی نقلی کاپی بنا دی جاتی ہے جس کے تھرو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پائریسی کیا ہوتی ہے کہ انلیگل کاپی بنا دینا کسی بھی چیز کی، وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے؟ پائریسی کہلاتی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اب ہیڈنگ آئے گی سافٹ ویئر پائریسی کی. جب آپ کے پاس پائریسی کا شارٹ ہے تو لکھنا آپ نے اس میں سارا ہے، لیکن الگ سے آپ کے پاس سافٹ ویئر پائریسی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہاں سے آپ نے لکھنا اور مارک کرنا سٹارٹ کرنا ہے. سافٹ ویئر پائریسی. سافٹ ویئر پائریسی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سافٹ ویئر کی انلیگل کاپی بنائیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اس سافٹ ویئر کو، تو وہ کیا کہلاتی ہے آپ کے پاس؟ سافٹ ویئر پائریسی کہلاتی ہے. جس طرح آپ کچھ کمپنیز ہیں جو سافٹ ویئر بناتی ہیں اپنے کانفیڈینشیل ٹیکسٹ کے ساتھ. کانفیڈینشیل ٹیکسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس سافٹ ویئر کے ساتھ انہوں نے ایک کی رکھی ہوتی ہے، اور کی آپ کو تب ملتی ہے جب آپ وہ سافٹ ویئر کو پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ وہ سافٹ ویئر کو پرچیز کرتے ہیں تو وہ کی آپ کو تب ملتی ہے، تو وہ انہی لوگوں کو مل سکتی ہے کی جو سافٹ ویئر کو کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے، کی اس میں انٹر کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی انلیگل کاپیز جو ہیں وہ انسٹال ہونی سٹاپ ہو جاتی. لیکن پھر بھی کچھ پیپل یا کچھ پرسنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کی کو یوز کرتے ہیں یا اس کی کو ڈھونڈتے ہیں انلیگل طریقے سے، اور اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریکنگ دا کی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل آپ جو ہے ورڈ کا کوئی بھی مائکروسافٹ کا کوئی بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس طرح مائکروسافٹ ورڈ ہے، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے، یا فوٹو شاپ یا کوئی بھی کر لیں. جب آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے نا فیس بک سے، سوری گوگل سے، تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پائریٹڈ ورژن ہوگا. وہ کچھ ٹائم بعد آپ کو فری ٹرائل میں چلے گا، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ان انسٹال ہو جائے گا، یعنی وہ آپ کے پاس چلے گا نہیں. وہ کہے گا کہ اس میں ایکٹیویشن کی ریکوائرڈ ہے. تو وہ ایکٹیویشن کی کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو تب ملے گی جب آپ اس سافٹ ویئر کو خریدیں گے. لیکن اب کیونکہ اس کی پائریٹڈ ورژنس بنے ہوئے، ہمارے پاس پائریٹڈ ورژنس ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کریک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی آئٹریشن وہ ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ان کو انلیگل طریقے سے سافٹ ویئر کریکس کر لیتے ہیں اور وداؤٹ کی جو ہے ہم ان کو یوز کرتے رہتے ہیں فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلاتی ہے آپ کے پاس؟ سافٹ ویئر پائریسی کہلاتی ہے کہ کسی بھی سافٹ ویئر کو انلیگل کاپی کرنا یا اس کی ڈسٹریبیوشن کرنا، وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے؟ سافٹ ویئر پائریسی. جو کمپنی سافٹ ویئرز بناتی ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے کانفیڈینشیل ٹیکسٹ، یعنی جس کو کی کہا جاتا ہے، وہ رکھا ہوتا ہے، جو کہ صرف ان کو دی جاتی ہے جو اس کو بائی کر سکتے، جو سافٹ ویئر کو بائی کریں گے صرف انہی کو ملے گی. جس طرح فوٹو شاپ وغیرہ بھی ہے بیٹا، وہ بھی آپ کو ملتی ہے صرف ٹرائل کے لیے 7 to 8 days کے لیے. جیسے ہی 7 to 8 days کا ٹرائل ختم ہوتا ہے تو آپ کیا ہوتا ہے؟ فورن سے جو ہے آپ کو اس کو خریدنا پڑتا ہے. اگر آپ خریدیں گے نہیں تو آپ کو کی نہیں ملے گی، کی نہیں ملے گی تو آپ اس کو ایزیلی کام نہیں کر سکتے. لیکن خریدنے کی بجائے کچھ پیپل ایسے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سافٹ ویئر کریک کرنا ہے، یعنی کس طرح وداؤٹ کی سافٹ ویئر کو لانگ پیریڈ آف ٹائم یوز کرنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی کو انلیگل طریقے سے ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اور اس کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کریکنگ دا
की, ठीक है, इसको रीड करते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी is the illegal copying, distribution or usage of software. Some software companies sell software with a confidential text called the key of that software. This key is provided to only those people who buy that software. In this way illegal copies are stopped to be installed. वो कंपनी ने ये की सिर्फ इस वजह से लगाई होती है ताकि इलीगल कॉपीज जो हैं वो इंस्टॉल होनी ख़त्म हो जाए, लेकिन some people start searching for that key by using illegal mean. This is called cracking the key, ठीक है, लेकिन कुछ लोग फिर भी ये क्या करते हैं, इलीगल तरीके से की को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और की क्रैक हो भी जाती है, लेकिन ये सिर्फ उनसे क्रैक होती है जिनको क्रैकिंग आती है। अदरवाइज जो बाकी हैं जिनको क्रैकिंग का नहीं पता या जो नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, मंथली होता है, उस पर जितने भी डॉलर्स होते हैं वो आपने पे करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या की जाती, की असाइन की जाती है। और की लगाने का मकसद क्या था कि ताकि उसकी जो पायरेटेड कॉपी हैं वो बाजार में ना यूज़ हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही है, उन्होंने की मांगी हुई है कि इस की को एंटर करेंगे तो आपके पास ये जो विजार्ड है वो चलेगा, अदरवाइज आपके पास ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। अब आ रही है आपके पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। यहाँ पे आप हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी की। अब पायरेसी हमने पढ़ा क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब जो है हम उसकी टाइप्स पढ़ने लगे सॉफ्टवेयर पायरेसी। सबसे पहले जो पायरेसी की आपके पास आ रही है टाइप, वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होती है आपके पास कि आपने एक सॉफ्टवेयर जो आपके पास आपकी कोलीग है या आपका कोई फ्रेंड है, उसने वो सॉफ्टवेयर बाय किया हुआ है और वो उसको यूज़ कर रहा है। आप क्या करें, उससे वो सॉफ्टवेयर बोरो कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन, तो ये क्या कहलाती है आपके पास, सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाती है। यानी एक आपके कोलीग या आपके फ्रेंड ने सॉफ्टवेयर जो है वो बाय करके प्रॉपर तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। अब उसके पास उसकी, जब उसने उसको बाय किया हुआ है तो जाहिर है उसके पास उसकी क्या होगी, एक्टिवेशन की होगी। तो आप जब आप उसको इलीगल तरीके से उससे बोरो करते हैं या उसको उसकी कॉपी जो है कॉपी बना के उसको इंस्टॉल करते हैं उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाती है। बोरोइंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कुलीग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, सॉफ्ट लिफ्टिंग। ये पहली टाइप्स थी हमारे पास किसकी, सॉफ्टवेयर पायरेसी की। सेकंड जो है वो आपको कहती है कि ना क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ का क्या मतलब है कि एक आपने अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, वो सिर्फ 2 या 3 पर्सन के इस्तेमाल के लिए था। सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया जो कि 2 से 3 लोगों के इस्तेमाल के लिए था, लेकिन उसको 2 से 3 की बजाय 5 से 6 लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ कहलाता है। इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज़ ऑफ अ सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंसेस फॉर, यानी आपको अगर लाइसेंस सर्वर ने सिर्फ 2 कंप्यूटर्स के लिए दिया था या 3 कंप्यूटर्स के लिए दिया था कि आप इन 3 कंप्यूटर्स में इसको चला सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसको 5 से 6 कंप्यूटर्स में चलाना शुरू कर देते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो फिर क्या हो जाता है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ आ जाता है हमारे पास। थर्ड टाइप है हमारे पास हार्ड डिस्क लोडिंग। ठीक है बेटा, जब आप लोग कोई चीज़ करवाते हैं ना बाहर से इंस्टॉल, या जिनको नहीं आती इंस्टॉल वगैरह करनी, तो उन्होंने क्या किया होता है, अपनी हार्ड डिस्क में इन सॉफ्टवेयर की ना रीजनल कॉपीज़ या रीजनल पायरेटेड की जो भी होती हैं वो कॉपीज़ ओरिजिनल रखी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आपको इन अपनी हार्ड डिस्क अटैच करके आपके कंप्यूटर के साथ अनऑथराइज कॉपीज़ को ना सॉफ्टवेयर में ना आपके न्यू कंप्यूटर या रिफर्बिश कंप्यूटर्स जो होते हैं, रिफर्बिश का मतलब होता है जो कंपनी को वापस कर दिए जाते हैं दोबारा से उनमें चेंजेस करने के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रिफर्बिश कंप्यूटर्स कहलाते हैं आपके पास। तो उनमें क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे उन चीज़ों के पैसे लेते हैं, लेकिन वो अनऑथराइज कॉपीज़ होती हैं, यानी ऑथराइज पीछे से नहीं होती, वो उन्होंने 2 नंबर तरीके से यानी क्रैक करके उन्होंने अपनी हार्ड डिस्क में सेव किया होता है। वो हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के साथ वो अटैच करते हैं और आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जिसमें भी आपने करवानी होती है उसमें वो उसकी क्या कर देते हैं, कॉपी को इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये आ जाती है आपके पास हार्ड डिस्क लोडिंग।
اس کے بعد آ رہی ہیں آپ کے پاس کاؤنٹر فٹنگ. کاؤنٹر فٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ڈپلیکیٹ کرتے ہیں کسی سافٹ ویئر کے کاپی رائٹس کو. کاپی رائٹس کیا ہوتے ہیں بیٹا کہ وہ انلیگل پراپرٹی ہوتی ہے, انٹیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے جو آپ کو دی جاتی ہے جب آپ کوئی چیز بھی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی چیز اپنی بنا کے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کاپی رائٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پہ آپ کی نام کا یا آپ کی چیز کی ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ چیز اس کی ہے اور اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اگر جو آپ میں سے اگر کسی نے یوٹیوب وغیرہ یوز کی ہو تو اس پہ جو ہے کاپی رائٹس کے جو یہ چیزیں ہیں بہت اسٹرکٹ ہیں. اگر آپ کوئی سانگ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں اور تو وہ بار بار نہ آپ کو وہ اپلوڈ نہیں ہونے دے گی ویڈیو ادھر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کیے ہوتے ہیں, کاپی رائٹس چوری کی ہوتی ہیں اس سانگ کے, اور اگر اس کے جس نے سانگ بنایا ہوا ہے اس نے اس کے کاپی رائٹس کو پرائیویٹ رکھا ہو تو اس وجہ سے وہ آپ کے پاس وہ ویڈیو اپلوڈ ہونے ہی نہیں دیتا. وہ بار بار آپ کو جو ہے ایرر دے دیتا ہے کہ یہاں پہ کاپی رائٹس جو ہیں اس کے ریزرو ہیں, یہاں پہ آپ کاپی رائٹس نہیں لکھ سکتے. کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ سیکشن میں جو ہے نا آڈیو میوٹ کر دیتے ہیں. تو جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے لکھا بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ لکھا آ رہا ہوتا ہے کاپی رائٹ ریزروز کے. کاپی رائٹس کی وجہ سے یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے کہ کچھ پورشن جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں, میوٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اس سانگ کو اپنے اس ویڈیو میں یوز نہیں کر سکتے. لیکن کاؤنٹر فیٹنگ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈپلیکیٹ چیز بنانا اس کاپی رائٹ کی اور اس کو سیل کرنا, اس کے کاپی رائٹس ہوتے ہوئے وہ کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس کاؤنٹر فٹنگ کہلاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آن لائن پائریسی. آن لائن پائریسی کیا کہتی ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں انلیگل سافٹ ویئر وغیرہ اور اس کو یوز کرتے رہیں, یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے آن لائن پائریسی. اب یہ جو ان سی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے وہ ان کے درمیان ایک جنگ ہے اگین سافٹ ویئر پائریسی کے. یہ اپنے سافٹ ویئر کو کس طرح سے وہ محفوظ رکھیں کہ لوگ ان کو انلیگل طریقے سے ان کے سافٹ ویئر یوز نہ کر سکیں. اگر لوگوں نے کرنے ہیں تو ان کو بائی کر کے استعمال کرے. ظاہر ہے جب تک لوگ ان کے سافٹ ویئر بائی نہیں کریں گے تب تک ان کا بزنس نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو سافٹ ویئر انڈسٹری نے اس کام کو مطلب پائریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیز لگائی تھی, لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا بھی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لیا. وہ کیا کر لیتے ہیں, کریک کر لیتے ہیں. اب ڈفرنٹ ٹائپس آپ نے سافٹ ویئر پائریسی کی پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کس طرح سے جو ہے ہمارے پاس ایک پائریٹڈ ورژن جو ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر کے کریٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کام کے لیے جو ہے سافٹ ویئر کی پروٹیکشن کے لیے کورٹ میں کئی دفعہ جو ہے یہ لا سوٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کا الٹرنیٹ طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پائریٹڈ سافٹ ویئر جو ہیں وہ ڈیزائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کو کافی لوگ جو ہیں وہ سافٹ ویئر بائی کیے بغیر ہی کیا کرتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. لیکن یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو آتا ہے اس کو کریک کرنا. جن بچوں کو نہیں کریک یا جن لوگوں کو اس کو کریک کرنا نہیں آتا ان کو وہ سافٹ ویئر بائی ہی کرنے پڑتے ہیں. اور اگر نہیں ہو تو وہ کیا کرتے ہیں, جس طرح ہارڈ ڈسک لوڈنگ تھا کہ آپ کے پاس, وہ کیا کرتے ہیں بازار سے جا کے اس کو انسٹال کروا لیتے ہیں جس کے تھرو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے, اور پھر اس کی جو پائریٹڈ کاپی ہوتی ہے اس کو اوریجنل سمجھ کے یوز کرتے رہتے ہیں. جی بیٹا, یہاں تک تھا آج کا لیکچر. اگر کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھی طرح سے اس کو لرن کر کے آپ لوگوں نے اپنے جس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں ڈیلی لکھنا ہے ویسے لکھ لیں. ایزی سا چیپٹر ہے, ابھی تک بہت ایزی ورڈنگ ہے, آپ کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو ایزیلی یاد بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے سمجھا ہوا ہے تو پھر تو آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اچھی طرح سے لرن کرنا ہے, اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے پوچھ لینا. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اللہ